پھر مڑا ہی تھا کہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ چپ چاپ کھڑے رہو۔ ایک سرد آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی، پھر ایک ٹھنڈی ٹھنڈی شے اس کی گدی سے آ لگی۔ برے پھنسے پیارے، بلیک زیرو نے سوچا۔ ریوالور کی نال اس کی گدی پر چپی ہوئی تھی۔ آگے بڑھو اور سامنے کی طرف چلتے چلو، اسی سرد آواز نے کہا۔ بلیک زیرو کے پاس تعمیل کے سوا چارہ بھی کیا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا، مگر ہر لمحے وہ ریوالور بردار پر جھپٹنے کے لیے تیار تھا۔ مگر ریوالور بردار حد درجے چوکنا تھا۔ اس نے بلیک زیرو کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ اس کے ریوالور پر جھپٹ سکتا۔ بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ اگر وہ ایک بار پھر ان کی گرفت میں پھنس گیا تو اس کا بچ کر نکلنا ناممکن ہوگا۔ وہ بلیک ڈیتھ کے ممبروں کی صفاقی سے پوری طرح آگاہ تھا، اور عمران نے یہی حدثہ فون پر ہدایات دیتے ہوئے ظاہر کیا تھا کہ لیبارٹری کے گرد بلیک ڈیتھ کے ممبر موجود ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ ہر حال میں نہ صرف ایجاد پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اسے دور رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ پھر اس نے ذہن میں کہا، کیسے وہ ریوالور بردار پر قابو پائے؟ کیسے؟ وہ جوں جوں عمارت کے اگلے حصے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے جسم میں تناؤ ساتا جا رہا تھا۔ یک پیک بلیک زیرو کے ذہن میں بچاؤ کی ترکیب آ گئی۔ چند ہی قدم مزید آگے بڑھا ہی تھا کہ ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا گیا۔ ریوالور بردار نے اضطراری طور پر اسے پکڑ کر سہارا دینے کی کوشش کی تھی، بس اتنا ہی کافی تھا۔ بلیک زیرو کی ہتھیلی پوری قوت سے ریوالور بردار کے اس ہاتھ کی کلائی پر پڑی جس پر اس نے ریوالور کا دباؤ رکھا تھا۔ ایک کراہ اس کے منہ سے نکلی اور ریوالور کہیں دور جا گرا۔ بلیک زیرو کا دوسرا ہاتھ گھومنے کی شکل میں اس کے جبڑے پر پڑا اور وہ الٹ گیا۔ رہی سہی کسر اس ٹھوکر نے پوری کر دی جو پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر لگی تھی۔ اب وہ چت بے حس پڑا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے اس کا ریوالور اٹھا کر جیب میں ڈالا اور اسے کھینچتا ہوا ایک طرف گہری تاریکی میں لے گیا۔ چند لمحے بعد وہ پھر عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفتن جیب میں پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور وہ بدک کر ایک طرف پیچھے ہٹ گیا، پھر بڑی تیزی سے اس طرف بڑھا جہاں بے ہوش حملہ آور کو چھوڑا تھا۔ تاریکی میں پہنچ کر اس نے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر آن کر دیا۔ ہلو بلیک زیرو، ہلو۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز آ رہی تھی۔ یس سر، بلیک زیرو نے مدھم سی آواز میں کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ وہ دونوں عمارت میں جا چکے ہیں جناب، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پھر اپنی موجودگی کی سچویشن سمجھائی۔ کچھ اندازہ ہے کہ وہاں کتنے آدمی ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بلیک زیرو نے کہا۔ البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ وہ پوری طرح چوکنے اور مسلح ہیں۔ عمارت کے اندر کون کون ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں ابھی تک عمارت کے اندر داخل نہیں ہو سکا ہوں، بلیک زیرو نے بے ہوش حملہ آور کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب تک چھک کیوں مار رہے ہو؟ عمران کی تیز آواز سنائی دی۔ اندر داخل ہو کر بتاؤ کہ وہاں ڈاکٹر قدیر موجود ہے یا نہیں۔ بہتر ہے اور ہوشیار رہنا، دوسرے ساتھی پہنچ رہے ہیں، چھاپا مارنا ہے۔ ہاں، عمران کی آواز آئی۔ ممکن ہے اسی مرحلے پر کیس نمٹ جائے اور دوسرے افراد وہ سب بھی نگرانی میں ہیں، عمران نے کہا۔ مجھے ایک خاص آدمی کی تلاش ہے، وہ مل گیا تو سمجھ لو کیس ختم ہو گیا۔ وہ کون ہے جناب عالی؟ بس دیکھتے رہو، عمران کی آواز آئی۔ سگنل کوئل ہوگی۔ آپ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں؟ آدھے گھنٹے کے اندر اندر جناب۔ ٹھیک ہے، میں جلدی رپورٹ دوں گا۔ بلیک زیرو کا جملہ پورا ہوتے ہی دوسری طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ بلیک زیرو نے ٹرانسمیٹر جیب میں رکھا اور تاریک حصے سے نکل آیا۔ اب وہ واپس اس طرف بڑھ رہا تھا جہاں اس نے عقبی حصے میں دروازہ دیکھا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، مگر قفل اس قسم کا تھا کہ وہ دروازہ اندر اور باہر دونوں طرف سے کھولا جا سکتا تھا۔ بلیک زیرو نے جیب سے ایک ماسٹر کی نکالی اور اسے حزب قفل میں لگانے لگا۔ چند لمحے کی جدوجہد کے بعد وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے چابی جیب میں ڈالی اور ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور دروازہ آہستہ آہستہ کھولنے لگا۔ پھر اتنی جگہ پیدا کر کے جس میں سے وہ اندر داخل ہو سکے اس نے پہلے اندر جھانکا۔ راہداری کا یہ حصہ تاریک تھا، البتہ موڑ پر سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ بلیک زیرو اندر داخل ہوا اور آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ چند لمحے وہ ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا، پھر وہ موڑ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس طرف روشنی میں سے راہداری سنسان ہی نظر آئی تھی۔ دونوں طرفہ کمروں میں بھی تاریکی تھی، ماں سوائے ایک دو کے۔ صرف بائیں طرف جانے والی راہداری کے آخر میں کاہنی دروازہ نظر آ رہا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ بلیک زیرو چند لمحے آہٹ سننے کی کوشش کرتا رہا، پھر وہ سناٹا پا کر دبے قدموں کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے چوکنے انداز میں مڑ کر راہداری کی طرف دیکھا اور لائن کلیئر پا کر وہ کھلے دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ کمرے میں ڈاکٹر قدیر ٹہل رہا تھا، اس کے علاوہ 3 آدمی ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے۔ وہ تینوں بھی مسلح تھے، ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھی، جبکہ ایک آدمی ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا اور ایک مسلح شخص فرش پر گرے ہوئے آدمی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفتن ڈاکٹر قدیر ٹہلتے ٹہلتے رکا اور مسلح افراد کی طرف رخ کر کے بولا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تم دونوں کی نظروں سے بچ کر اس عمارت میں کیسے گھس آئے؟ ہمیں خود حیرت ہے باس، ان مسلح افراد میں سے ایک نے جواب دیا۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں باس، تمہارے گھر میں کہیں کوئی شگاف ہے، ڈاکٹر قدیر نے کہا۔
باس نگرانی بہت سختی سے ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہی یہاں تک آپ پہنچے، ڈاکٹر قدیر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس پر بھی ہمیں حیرت ہے باس، حیرت ہی کیے جاؤ گے یا کچھ اور بھی کرو گے؟ اوہ ہاں، مسلح افراد نے چونک کر کہا، میں بھی عمارت کے گرد 2 افراد کو لگا دیتا ہوں، باس وہ گھوم پر نگرانی کرتے رہیں گے، عقبی حصے کا خاص طور پر خیال رکھو۔ جی بہتر، مسلح افراد نے کہا، اور وہ تینوں دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان دونوں کو تہخانے میں پہنچا دو، یس باس، اس نے کہا، اور ان میں سے 2 نے بے ہوش شخص کو اٹھا لیا اور کمرے سے باہر نکل آئے۔ بلیک زیرو اس سے قبل ہی ایک تاریک کمرے میں گھس چکا تھا۔ جب وہ اس کمرے سے آگے بڑھ گئے تو اس نے دروازے میں جھری بنا کر دیکھا تو وہ اس طرف گئے تھے جس طرف سے وہ یہاں گھسا تھا۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ پنجوں کے بال تیز سے چلتا موڑ تک پہنچ گیا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ بلیک زیرو دروازے میں رک گیا، شیشے میں سے وہ ان کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے الماری کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ سب ایک ایک کر کے الماری میں گھس گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ بڑی تیزی سے بلیک زیرو اندر داخل ہوا تھا۔ چند لمحے توقف کر کے اس نے الماری کھولی، اندر زینے بنے ہوئے تھے اور آخری زینوں پر روشنی کا انعکاس تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرہ بہت اچھی طرز پر سجایا گیا تھا، وہاں کافی قیمتی سامان تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ایک میز کی دراز کھول کر اندر رکھی چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ 10 منٹ کی تلاش کے باوجود اسے وہاں کوئی قابل گرفت چیز نہیں مل سکی تھی۔ پھر وہ زینوں والی الماری کی طرف مڑا ہی تھا کہ ہلکا سا کھٹکا ہوا اور وہ بڑی تیزی سے ایک صوفے کے عقب میں رینگ گیا۔ ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو اس کا دیکھ لیا جانا لازمی تھا۔ اس کے صوفے کے پیچھے چھپنے کے دوران ہی الماری کا دروازہ کھل گیا اور 4 مسلح افراد باہر نکل آئے۔ وہ کسی طرف دیکھے بغیر ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ بلیک زیرو نے 4 لمحے تک انتظار کیا، پھر وہ الماری کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور نیچے نظر آنے والی روشنی کے عکس کی مدد سے آہستہ آہستہ زینے طے کرنے لگا۔ 10-11 زینے طے کر کے وہ نیچے پہنچ گیا۔ یہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا اور چاروں طرف چھوٹی چھوٹی کوٹریاں بنی ہوئی تھیں جن میں لگے ہوئے فولادی سلاخوں والے دروازے بند تھے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، بائیں طرف کوٹری میں وہ دونوں نظر آ گئے جن کے تعاقب میں وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ فرحان سنگھ ابھی تک بے ہوش تھا جبکہ راج خاموشی سے دروازے کی سلاخیں پکڑے کھڑا اسی کو گھور رہا تھا۔ تم کون ہو؟ بالآخر اس نے بلیک زیرو سے پوچھ ہی لیا۔ شش، بلیک زیرو نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کے لیے کہا اور آگے بڑھ کر دوسری کوٹری میں جھانکنے لگا۔ یہاں بھی ایک آدمی موجود تھا اور یہ آدمی، بلیک زیرو کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ صفدر تھا، صفدر جسے نڈالیا کی نگرانی پر لگایا گیا تھا۔ صفدر، صفدر، اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں پکارا۔ کون؟ صفدر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پھر بلیک زیرو پر نظر پڑتے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور سلاخوں کی طرف جھپٹا۔ آپ، مجھے امید تھی آپ ضرور آئیں گے۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ نٹالیا کے تعاقب میں صفدر نے کہا اور تمام واقعہ تفصیل سے دہرا دیا۔ اس کی رپورٹ کیوں نہیں کی؟ ان لوگوں نے مجھ سے ہر چیز چھین لی ہے، صفدر نے کلائی مسلتے ہوئے کہا جس پر واچ ٹرانسمیٹر بندھا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے کہا اور دروازے میں لگے قفل کا جائزہ لینے لگا، پھر سائلنسر لگے ریوالور کی نال اس پر رکھ کر ٹرائگر دبا دیا۔ ٹھس کی آواز کے ساتھ ہی ہلکا سا شور ابھرا اور لاک ٹوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ بلیک زیرو نے کنڈی کھول دی اور صفدر باہر آ گیا۔ کیا تم فٹ ہو؟ جی ہاں، میں ہر طرح سے صحیح ہوں، آؤ دیکھیں یہاں کیا کیا گیا ہے، بلیک زیرو نے تیسری کوٹری کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہاں اب صرف ایک آدمی اور ہے سر، صفدر نے کہا اور آگے بڑھ کر 5ویں کوٹری کے سامنے رک گیا۔ اندر موجود فرد پر نظر پڑتے ہی بلیک زیرو اچھل پڑا۔ جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس کی حلق سے غراہٹ نکلی تھی۔ اب وہ بے چین ہو گیا تھا، چاہتا تھا کہ جلد از جلد عمارت عمران سے رابطہ قائم کر کے اسے رپورٹ دے دے تاکہ وہ اصل حالات سے آگاہ ہو سکے۔ وہ پلٹ پڑا، زینوں کے پاس پہنچ کر اس نے صفدر کو رکنے کا اشارہ کیا اور حدود پر چڑھتا چلا گیا۔ زینوں پر رک کر اس نے ٹرانسمیٹر نکال کر آن کیا اور عمران کو کال کرنے لگا۔ صفدر کو اس نے اس لیے نیچے روک دیا تھا تاکہ وہ اس کی اور عمران کی گفتگو نہ سن سکے، کیونکہ اس طرح ایکسکلو کا راز بھی فاش ہو سکتا تھا۔ عمران کبھی یہ نہیں چاہ سکتا تھا کہ اس کی محنت اس طرح مٹی میں مل جائے۔ متعدد مرتبہ کال کرنے کے بعد عمران سے رابطہ قائم ہو سکا تھا۔ ہاں کیا بات ہے کالے صفر؟ دوسری طرف سے عمران کی آواز آئی۔ میں ڈاکٹر کی لیبارٹری کے تہخانے سے بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے کہا، پھر وہ تمام تفصیلات دہراتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، عمران نے تفصیلات سن کر کہا، پھر چند ہدایتیں دی اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ عمران کی کار تیزی سے فاصلہ نگل رہی تھی۔ پچھلی سیٹوں پر تنویر، ہاور اور صدیقی بیٹھے ہوئے تھے جبکہ جولیا عمران کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھی۔ گاڑی کا رخ شہر سے باہر جانے والی سڑک کی طرف تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں عمران؟ جولیا نے کہا۔ جہنم میں، وہاں تم ہی جاؤ گے، تنویر غرایا۔ اس وقت تو ساتھ ہی ساتھ جا رہے ہیں، کیا میں تمہاری گردن توڑ دوں؟ تنویر پھر غرایا۔ وہ پہلے ہی اس بات سے جلا بھونا بیٹھا تھا کہ جولیا عمران کے ساتھ آگے بیٹھی ہے۔
اگر موت کو گلے لگانا ہے تو ضرور ایسا کرو، عمران کی بجائے جولیا نے جواب دیا اور تنویر دانت پیستے ہوئے بولا، تم اس کی طرفداری کر رہی ہو جولیا؟ نہیں، بلکہ تم کو سمجھا رہی ہوں کہ اسٹیئرنگ عمران کے ہاتھ میں ہے۔ جولیا برا سا منہ بنا کر بولی اور تنویر کھول کے رہ گیا۔ سمجھ لوں گا میں تم سے، روشنی میں سمجھنا پیارے، اندھیرے سے مجھے ہول آتا ہے۔ عمران نے ہانک لگائی اور صدیقی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ساری شوخی نکال دوں گا عمران، تنویر نے اسی لہجے میں کہا۔ اب تک میں X2 کی وجہ سے خاموش تھا، تو اب اس کی وجہ سے بولنے لگے ہو؟ شٹ اپ، تنویر کا غصہ عروج پر تھا۔ عمران نے کہا آہستہ، ورنہ گلے میں خراش پڑ جائے گی تو تم باز نہیں آؤ گے۔ جولی ڈارلنگ، باز کس پرندے کو کہتے ہیں نا، عمران نے تنویر کا موسیقہ اڑاتے ہوئے کہا اور تنویر نے اچھل کر عمران کی گدی پکڑ لی اور اسی لمحے عمران نے اسٹیئرنگ کو ذرا سا گھما دیا۔ گاڑی ایک دم ہی لہرائی تھی۔ تنویر نے سہم کر عمران کی گردن چھوڑ دی اور سیٹ پر گر کر ہانپنے لگا۔ آرام سے بیٹھو یار، صدیقی نے کہا، جب جانتے ہو کہ تمہاری اور عمران صاحب کی نہیں بنتی تو بات ہی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کب کی ہے بات؟ وہ اچھا بات، صدیقی نے اس کا جملہ کاٹ دیا اور عمران کو مخاطب کیا، یہ بات تو ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ عمران کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جنگل میں منگل منانے، عمران نے ہانک لگائی۔ پھر وہی جولیا نے کہا، عمران کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ عمران نے پوچھا۔ کس بات کا؟ یہی جنگل میں منگل والی بات کا۔ اب اتنی فرصت ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے، یقین نہ کرو، عمران نے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تمہارے چوہے X2 نے ہی کہا تھا کہ تم لوگوں کو لے کر جنگل میں آ جاؤں، وہاں جہاں ایک سنگی عمارت صدیوں سے سینہ اٹھائے ہماری فتح کروانے والے کا انتظار کر رہی ہے۔ اوہ، جولیا چونکی، تو کیا ہم ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری چل رہے ہیں؟ بہت دیر میں سمجھی ہو، گویا یہ آخری مارکا ہے اس کیس کا، جولیا بڑبڑائی۔ کیا مطلب؟ تنویر نے پوچھا۔ وہ کسی حد تک اپنے غصے پر قابو پا چکا تھا۔ مطلب یہ کہ ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری میں آخری مارکا ہوگا؟ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تنویر نے پھر پوچھا۔ ایسے کہ جن امریکنوں کی تم نگرانی کر رہے تھے ان میں سے ایک ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری میں مارا گیا اور دوسرا زخمی حالت میں ملٹری ہسپتال میں ہے۔ جن روسیوں کی نگرانی صدیقی کر رہا تھا ان کے ساتھیوں کو بھی ملٹری پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اوہ، صدیقی چونکا تھا۔ تم کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ احکامات X2 کے تھے جو میں نے ہی ملٹری پولیس کے چیف کو پہنچائے تھے۔ تب تو یقینی بات ہے کہ ہم لوگ آخری مارکے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ بقیہ ساتھی کہاں ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ وہ بھی کہیں ہوں گے، جولیا نے جواب دیا۔ اب احکامات بھی سن لو، عمران نے کہا۔ کیسے احکامات؟ تنویر کرایا۔ ہم تمہارا کوئی حکم نہیں مانیں گے۔ X2 کی ہدایت ہے کہ جہاں میں تمہیں اتاروں وہاں سے بڑی ہوشیاری سے ڈاکٹر کی لیبارٹری کی طرف بڑھنا ہے۔ خیال ہے کہ ڈاکٹر کے آدمی تو پھر عمران نے کہا اگر اترنا چاہو تو گاڑی روک دوں۔ تنویر بات بڑھانے سے فائدہ، صدیقی نے کہا۔ تنویر نے حقارت بھرے انداز میں کہا۔ عمران صاحب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ صدیقی نے عمران کو مخاطب کیا۔ بہت ہوشیاری سے ڈاکٹر لیبارٹری کو گھیرے میں لینا ہے، عمران نے کہا، اور جو بھی وہاں نظر آئے یا مزاحمت کرے اسے حتی الامکان خاموشی سے قابو کر لینا ہے تاکہ عمارت کے اندر والے چوکنے نہ ہو سکیں۔ وہاں ڈاکٹر قدیر ہوگا۔ X2 کی اطلاع یہی ہے کہ ڈاکٹر قدیر وہاں موجود ہے اور کئی اور قیدی بھی وہاں پر ملیں گے، عمران نے گاڑی ایک گھنے درخت کے نیچے روکتے ہوئے کہا۔ جولیا نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہ آ سکا، البتہ دائیں سمتوں سے دور ایک عمارت کا ہیبلا نظر آ گیا تھا جس کی ایک آدھ کھڑکی روشن تھی اور وہی روشنی دیکھنے والے کو اس کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ عمران، جولیا نے کہا، کیا وہ غیر ملکی جاسوس بھی یہاں ہوں گے جن کی ہم لوگ کئی دن سے نگرانی کر رہے ہیں؟ شاید ہوں، عمران نے کہا۔ یہ بھی تو دیکھو کہ ہوشیار رہنے کی تلقین X2 نے یوں ہی تو نہیں کی ہوگی۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، جولیا نے کہا۔ اب میں سمجھ گئی کہ X2 نے ہم سب کو ان غیر ملکی جاسوسیوں کی نگرانی سے کیوں ہٹایا ہے۔ کچھ مجھے بھی سمجھاؤ، جولیا نے کہا۔ صدیقی نے کہا، میرا خیال ہے کہ جن افراد کی نگرانی ہم کر رہے تھے اب ان سب کا ہی رخ ڈاکٹر قدیر کی لیبارٹری کی طرف ہوگا اور ہم سب کو اسی لیے گھیرا ڈالنے کا حکم ملا ہے کہ وہ سب بیک وقت گرفت میں آ جائیں۔ یقیناً، صدیقی نے ہدایت کی۔ بس اب اتر چلو، عمران نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ تم لوگ ہوشیاری سے الگ الگ آگے بڑھو، ٹرانسمیٹر پر رابطہ رکھو گے۔ ٹھیک ہے، جولیا نے کہا اور وہ گاڑی سے اتر آئے۔ عمران نے ان کو گاڑی کی ڈگی سے اسٹین گنیں نکال کر دی تھی، بس پھر وہ سب جھاڑیوں میں گھس پڑے۔ چند لمحے بعد کسی کی خبر نہ رہی۔ عمران لیبارٹری کی طرف جانے کے بجائے ذرا کٹ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ دشمن آس پاس ضرور ہوگا اور اس نے سڑک سے لیبارٹری آنے والے راستے کی ناکہ بندی ضرور کی ہوگی۔ اس کا خیال صحیح نکلا تھا، گو کہ وہ کٹ کر چلا تھا مگر ایک درخت کی آڑ سے نکلتے ہی کوئی اس پر آ رہا۔ حملہ آور نے درخت سے اس پر چھلانگ لگائی تھی، دونوں تلے اوپر ڈھیر ہو گئے۔ عمران خالی ہاتھ تھا، ریوالور جیب میں تھا، اسٹین گن اس نے پکڑی ہی نہیں تھی۔ عمران نے گرتے ہی الٹی کلا بازی لگائی اور اٹھ کھڑا ہوا، پھر جیسے ہی حملہ آور اٹھا اس کی ٹانگ چلی اور اس کے ساتھ ہی گھونسا بھی، ٹانگ اس کے پیٹ پر لگی اور گھونسا اس کے چھبڑے پر۔
वो आगे झुकते झुकते नीचे लुढ़क गया। इमरान ने उस पर छलांग लगा दी और हमलावर को रगेदने लगा। इस डर से कि कहीं आवाज़ें सुनकर वो दूर से ना आ जाए, इमरान ने हमलावर की कनपट्टी पर एक दो जचे तले हाथ मारे और वो साकत हो गया। बड़ी फुर्ती से इमरान ने उसकी टाई खोलकर उसके हाथ और पैरों को कमर की तरफ ले जाकर बांधा और आगे बढ़ने लगा। अभी तक किसी किस्म की फायरिंग या शोर की आवाज़ नहीं आई थी। इसका मतलब ये था कि सीक्रेट सर्विस के मेंबर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे और उनका अगर किसी से टकराव हुआ भी था तो बड़ी खामोशी से उस पर काबू पा लिया गया था। इमरान लेबॉर्ट्री के अक्मी दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गया। फिर ब्लैक ज़ीरो के बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए वो इस कमरे तक जा पहुंचा जिसमें से लेबॉर्ट्री वाले हॉल में देखा जा सकता था। दरवाजे पर रुकना उसने मुनासिब नहीं समझा था। कमरे के अंदर इस वक्त 10 आदमी थे। उनमें से वो कई को पहचानता था, डॉक्टर कदीर, नटालिया, अमिताभ, मुसव्विर और 2 ब्रिटिश एजेंट जिनकी वो निगरानी कर रहा था। इनके अलावा 6 अफराद और थे। इन 6 अफराद में कोई भी गैर मुसल्ला नहीं था। अमिताभ जख्मी था और एक कुर्सी पर नीम दराज विस्की पी रहा था, जबकि दोनों ब्रिटिश एजेंट एक तरफ हाथ उठाए खड़े थे और 6 स्टेन गनें उनकी तरफ उठी हुई थी। आज मेरी फतह का दिन है, डॉक्टर कदीर कह रहा था। मेरे मुखालिफ मेरे कब्जे में हैं और इजाज़त हासिल करने वाले आज मौत का मज़ा चख लेंगे। डॉक्टर कदीर ब्रिटिश एजेंटों में से एक ने जुबान खोली। जब तुम खुद ही अपनी हुकूमत को डबल क्रॉस कर रहे थे तो फिर हम लोगों से बातचीत करने की क्या ज़रूरत थी? तुम बराह रास्त दूसरी हुकूमत, तुम अभी बच्चे हो मेरे दोस्त। डॉक्टर कदीर ने कहा, ये बात आज तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि मैं कौन हूँ और ये सब क्यों क्या है। तुम डॉक्टर कदीर, क्या तुम असल डॉक्टर नहीं हो? ब्रिटिश एजेंटों में से एक ने पूछा। लहजे में हैरत थी। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, मगर वो डॉक्टर नहीं जो तुम समझ रहे हो। फिर तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसकी तरफ तुम्हारी सोच। डॉक्टर की बात अधूरी रह गई। पे दर पे कई फायरों की आवाज़ें गूंजी थी और वो चौंक पड़े। डॉक्टर कदीर के चेहरे पर तफक्कुर के तासुरात उभरे थे। फायर फिर से हुए और डॉक्टर कदीर दहाड़ा। देखो ये कौन कुत्ते हैं, जाओ, उसने हाथ हिलाकर कहा और 6 में से 5 दौड़ते हुए बाहर निकलते चले गए। छठा अलबत्ता पहले से ज़्यादा मुस्तैद नजर आ रहा था। अमिताभ, तुम किसी कुत्ते को पीछे तो नहीं लगा लाए? डॉक्टर कदीर मुसव्विर अमिताभ की तरफ मुड़ते हुए गराया। नहीं बास, मैं बता चुका हूँ कि हर तरह इत्मीनान कर लेने के बाद ही मैंने इस तरफ का रुख किया था। अमिताभ ने ग्लास मेज पर रखने के बाद कहा। अगर कोई मेरे ताक़ुब में लगा आता तो इतनी देर खामोश ना रहता। फिर ये लोग कौन हो सकते हैं? डॉक्टर बड़बड़ाया। और बाहर वालों ने इत्तला क्यों नहीं की? कहाँ मर गए सब के सब? पास के एक से ज़्यादा आदमी मालूम होते हैं। अमिताभ ने कहा। हाँ, फायरों की आवाज़ें ही बता रही हैं। फिर हम लोग निकलना चलें? सरदस्त, ये बहुत मुश्किल है, डॉक्टर कदीर ने कहा। अभी मुझे इन लोगों को ठिकाने लगाना है ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। ये तो 1 मिनट का काम है बॉस, अमिताभ ने कहा। इतनी देर हमारे आदमी इन लोगों को रोक सकते हैं? पहले मालूम करो कि वो कौन लोग हैं, डॉक्टर ने कहा। फायरिंग का जोर बढ़ गया था। ऐसा लगता था कि मुतअद्दिद स्टेन गनें एक साथ गरज रही हों। रह रहकर चीखें भी गूंज रही थी। फिर अचानक वहाँ सन्नाटा छा गया। फायरिंग के शोर के बाद ये सन्नाटा बड़ा अजीब सा लग रहा था। इमरान खामोशी से खड़े इन लोगों का जायजा लेता रहा। दफ्तर बाहर से कदमों की आहटें उभरने लगी। आने वाले कई थे। फिर ऐसा लगा जैसे मुख्तलिफ अतराफ में लोग दौड़ रहे हों। इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। ट्रांसमीटर के स्पीकर से जूलिया की आवाज़ आ रही थी। हेलो सर, हमने इन लोगों पर काबू पा लिया है और लेबॉर्ट्री को घेर रहे हैं। हेलो सर, हमने इन लोगों, शायद वो ये जुमला बार पर दोहरा रही थी। इमरान ने माउथ पीस के करीब मुँह ले जाते हुए कहा। ठीक है, लेबॉर्ट्री वाले कमरे के गिर्द फैल जाओ, कोई बाहर नहीं निकलने पाए। यस सर, जूलिया की आवाज़ आई और इमरान ने राब्ता मुनक़िता कर दिया। फिर उसने रिवॉल्वर निकाला और जिस खिड़की से झांक रहा था उसमें ज़रा सी और दर्ज पैदा की। फिर शिफ्ट ली और ट्राइगर दबा दिया। लेबॉर्ट्री वाले हॉल में एक चीख गूंजी और अभी डॉक्टर और अमिताभ चौंके ही थे कि इमरान खिड़की खोलकर कमरे में घुस गया। खबरदार हरकत की तो गोली अंदर और दम बाहर होगा। वो अंदर दाखिल होते ही कराया। तुम कौन हो? अरे तुम मुझे नहीं पहचानते डॉक्टर, इमरान चहका। ओह, तुम रहमान के लड़के इमरान हो। बहुत जल्द पहचान लिया डॉक्टर। मगर ये सब क्या है इमरान? डॉक्टर कदीर चढ़ाकर बोला। वही जो होना चाहिए था। क्या तुम ये समझते हो कि मैं सियाह मौत के सरबराह को नहीं पहचान सकूंगा? इमरान सर्द लहजे में बोला और डॉक्टर कदीर चौंक पड़ा। तुम मुझे पहचानते हो? हाँ, आज ही रात जिस वक्त मैं तुमसे गुफ्तगू कर रहा था तो वो पेपर वेट जो तुमने मुट्ठी में बेच रखा था पार करके साथ ले गया था। इस पर से फिंगरप्रिंट्स हासिल करके जब मैंने उसे डॉक्टर कदीर के प्रिंट्स से मिलाए तो वो मुख्तलिफ थे। जाहिर है डॉक्टर कदीर के होते तो इससे मिलते। बस फिर मैंने अपने शुबा को दफ़ा करने के लिए तुम्हारी फाइल निकलवा कर इसमें लगे हुए फिंगरप्रिंट से मुआवजा किया तो मेरा शुबा सही निकला और मैं समझ गया कि तुम कौन हो। ओह माय गॉड, डॉक्टर कदीर के मुंह से निकला। उसका हाथ बेइख्तियार सीने पर पहुंचा। फिर वो लड़खड़ाया और फर्श पर गिर पड़ा। स्टेन गन बरदार की लाश डॉक्टर कदीर के पैरों में थी और वो सीने पर हाथ रख के कराह रहा था। नटाली और अमिताभ साकत थे। इनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कोई हरकत कर सकता। दफ्तर इमरान को खिड़की में हावर का चेहरा नजर आया।
اور اس نے ہاتھ اٹھا کر مخصوص انداز میں سر پر پھیرا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب شروع ہو جاؤ۔ پھر جیسے ہی ڈاکٹر قدیر نے کروٹ لے کر فرش پر پڑی ہوئی اسٹین گن اٹھائی، کسی کھڑکی سے فائر ہوا اور ڈاکٹر کے منہ سے تیز کراہ نکل گئی۔ گولی اس کے بازو کو توڑ گئی تھی۔ اسٹین گن اس کے قدموں میں گر پڑی۔ ٹھیک اسی لمحے راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز گونجی اور پھر جولیا، صدیقی، چوہان اور تنویر دوڑتے ہوئے اندر گھس آئے۔ چند ہی لمحوں میں نٹالیا، امیتابھ اور ڈاکٹر کو باندھ لیا گیا تھا۔ پھر ان کی روانگی سے قبل ہی صفدر بھی کسی کو لے جا کر اندر داخل ہوا اور وہ آنے والے کو دیکھتے ہی چونک پڑے۔ وہ سب دانش منزل کے ساؤنڈ پروف کمرے میں جمع تھے اور ٹرانسمیٹر سے بلیک زیرو کی آواز وہاں گونج ہی رہی تھی، کیونکہ عمران ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھا برسے برسے منہ بنا رہا تھا۔ سب سے پہلے عمران کو شبہ ہوا تھا۔ بلیک زیرو X2 کے مخصوص لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جس وقت امیتابھ کی تصویروں کی نمائش کا اعلان کیا گیا تو عمران چونک پڑا تھا، کیونکہ امیتابھ اسرائیلی تھا اور بعد میں امریکن شہری بنا تھا۔ یہ بات عمران کے علم میں تھی اور اسی بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ لہٰذا جب تصویروں کی نمائش شروع ہوئی تو عمران نے وہاں کی نگرانی شروع کر دی۔ اس نگرانی کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ڈاکٹر قدیر اور کچھ اور غیر ملکی وہاں خصوصیت سے آ جا رہے ہیں۔ ان غیر ملکیوں میں سے ایک کو عمران نے شناخت کر لیا تھا۔ وہ برٹش سیکرٹ سروس کا ایک ایجنٹ تھا۔ اس طرح عمران کا شبہ صحیح ہوتا نظر آنے لگا اور اس نے اس مرحلے پر مجھے اس سے مطلع کر دیا، جس کے بعد میں نے فوری طور پر چھان بین کی اور متشبہ نظر آنے والے غیر ملکیوں کی نگرانی شروع کرا دی، جس کی تفصیلات کا تم سب کو علم ہے۔ بلیک زیرو ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولنے لگا۔ ڈاکٹر قدیر سب سے زیادہ شبہ کی زد میں تھا اور یہ شبہ اس کے لیے بھی تھا کہ جس ایجاد کے سلسلے میں اس نے ایک غیر ملکی رسالے کو انٹرویو دیا تھا، اسی ایجاد کے ذریعے 3 مسافر بردار طیارے تباہ کیے گئے تھے۔ کنٹرول ٹاور کی رپورٹ اور انفرا ریڈ کیمروں سے کھینچی گئی تصاویر سے جو تفصیلات ملی ہیں ان کے مطابق پرواز کے دوران کسی طرف سے طیارے پر نیلے رنگ کی شعاعیں پھینکی گئی تھیں۔ ان شعاعوں نے جہاز کے انجن کو چند لمحے میں پگھلا دیا اور طیارے تباہ ہو گئے تھے۔ یہی چیز ڈاکٹر کے خلاف جا رہی تھی اور آخر وقت تک ڈاکٹر قدیر شبہ کی زد سے باہر نہیں ہو سکا تھا۔ دوسرے ملکوں کے ایجنٹوں اور قدیر کی نگرانی کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ ڈاکٹر قدیر ان ایجنٹوں سے جو روس، برطانیہ، امریکہ اور فرانس سے تعلق رکھتے تھے سودے بازی کر رہا ہے، مگر وہ سودا نقد رقم کی صورت میں نہیں کر رہا بلکہ ایجاد کے بدلے دوسرے ملکوں سے ایٹمی راز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بلیک زیرو نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ یہ بات بھی الجھاوے والی تھی، مگر یہ سب الجھاؤ اس وقت ختم ہو گئے جب فرانسیسی ایجنٹ زوالا قتل کر دی گئی اور ڈاکٹر زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر نے جس نے قدیر کا علاج کیا تھا یہ شبہ ظاہر کیا کہ اس کے سر کے بال نکلی ہیں اور ڈاکٹر قدیر نے ایجاد کی چوری کا ڈرامہ رچایا، کیونکہ دوسرے ملکوں کے ایجنٹ یہ طے کر چکے تھے کہ قدیر کو اغوا کر کے تشدد کر کے ہی زبردستی ایجاد حاصل کر لی جائے۔ اس ڈرامے میں فیاض اور عمران بھی شامل تھے۔ عمران کو میں نے ہی گائیڈ کیا تھا تاکہ قدیر کے فنگر پرنٹس حاصل کیے جا سکیں۔ عمران نے قدیر کے فنگر پرنٹس حاصل کر لیے اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اصل ڈاکٹر نہیں ہے۔ دوسری طرف صفدر اور پڑوسی ملک کے 2 ایجنٹوں کو نقلی ڈاکٹر قید کر چکا تھا۔ مجھے صفدر کی طرف سے تشویش تھی، اسی لیے میں نے ڈاکٹر کی لیبارٹری کی تلاشی لی اور اس طرح اس تہخانے تک جا پہنچا جہاں صفدر، پڑوسی ملک کے ایجنٹ اور اصلی ڈاکٹر قدیر قید تھے۔ بس پھر میں نے تہخانے سے عمران کو ہدایتیں دیں اور اس نے میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے تم سب لوگوں کے ساتھ لیبارٹری میں ریڈ کر کے سب کو گرفتار کر لیا۔ اب تم سب لوگ یہ جاننا چاہو گے کہ نقلی ڈاکٹر قدیر کون تھا۔ یہ سن کر تم سب لوگوں کو حیرت ہوگی کہ وہ بلیک ڈیتھ کا سربراہ موشے چاند تھا اور اس نے ڈاکٹر کو قید کر کے اس کی جگہ خود سنبھال لی تھی اور ایجاد پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے آزمانے کے لیے 3 مسافر بردار طیارے تباہ کر دیے تھے۔ وہ ایجاد اب حکومت کے سپرد کر دی گئی ہے اور بلیک ڈیتھ سمیت تمام غیر ملکیوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہاں خاموشی چھا گئی۔ جولیا نے عمران کی طرف دیکھا جو اس دوران باقاعدہ اونگنے لگا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ہی ملتی ہوں